الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، ہندوستان میں آج جو کچھ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی فرد بشر سے مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے اور مختلف بہانوں سے قید و بند کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے، یہ سراسر نفرت پر مبنی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وہ وقت ہے جس میں اختلاف کرنا چاہیے یا اتحاد کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ انگریز کے چندے پہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا ہے، لیکن وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو کیا دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کو اپنے حالات کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ اتحاد اور اتفاق کی دعوت نہیں دینی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع اور قیاس کو کون نہیں مانتا؟ جو صحابہ کے درمیان اجماع ہوا اس کا منکر تو دیوبندی اور مقلد ہے، اور دوسرے کے اوپر یہ الزام تراشی کرتا ہے۔ لوگوں کو قرآن و سنت کے مسائل بیان کرنا چاہیے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، اسی ہفتے کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اہل حدیث سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں، اور اسی طرح سے اہل حدیث کے عقائد اور دیوبند کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ تو مفتیان دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ اہل حدیث کے عقائد درست نہیں ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے ہیں۔ عزیزو، اللہ رب العالمین ہم سب کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرقہ بندی مذموم چیز ہے، قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تم نے 4 اماموں کی بات کی، دوسرے نے 13 اماموں کی بات کی، تیسرے نے 12 اماموں کی بات کی، اور آج بھی خوجہ لوگ ہیں، اسماعیلی لوگ ہیں، ان کا 33واں امام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام اماموں کا بڑا امام کون ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امامت میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے تمام لوگ مان لیں گے، لیکن اہل حدیث کا کوئی فرد نہیں مانے گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نبی نہیں ہے، تو کوئی امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں تم غور کرو، یہ پیغام دیوبند کے لوگوں کو پہنچاؤ کہ دیوبندیو، کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانتے ہو؟ اگر جانتے ہوتے تو 4 فرقے نہ بناتے، حنفی نہ کہلاتے، نقشہ بندی نہ کہلاتے، ماتریدی نہ کہلاتے، اشعری نہ کہلاتے۔ تم نے دین کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ آج بھی تم دیکھ لو جمعیت علماء کو کس طرح سے تم لوگوں نے تقسیم کیا ہے۔ کوئی محمود ہے تو کوئی ارشد ہے، یہ کیا ہے آخر؟ مسلمانوں کے ووٹ کو بانٹنے والے تو تم لوگ ہو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے تو تم لوگ ہو، اور پھوٹ ڈالنے والے، انگریز کی روش پہ چلنے والے تم لوگ ہو۔ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔